میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا نام ہے استانی جی اور اس کو لکھنے والی ہیں ام ہانی۔ تو چلیے بنا وقت ضائع کیے بغیر کہانی شروع کرتے ہیں۔ میں زہرہ جبی، جس نے PPSC کے امتحان میں اس قدر شاندار کامیابی حاصل کی کہ مجھے آفس بلا کر پوچھا گیا کہ میں کہاں پوسٹڈ ہونا پسند کروں گی۔ اپنی مرضی کا اسٹیشن چن کر میں 18ویں گریڈ کی نوکری پہ اپنا اپائنٹمنٹ لیٹر لے کر جب لاہور سے واپس پنڈی کا سفر طے کر رہی تھی تو مجھے بھولا بسرا وہ چہرہ یاد آیا جس وقت کی سبق رفتاری نے دھلا دیا تھا۔ میری پیاری سی استانی جی صادقہ خاتون۔ صادقہ خاتون کو میں پہلے بھی جانتی تھی جب میں ان کے گھر پڑھنے نہیں جاتی تھی۔ میری امی دردانہ ان کے گھر میں صفائی کا کام کرتی تھی۔ جب امی نے ان کے گھر صفائی کے لیے جاتی تو میں بھی اکثر ان کے ساتھ ہو لیتی۔ ہم لوگ ان کے پچھلے محلے میں ایک گھر کی بیٹھک میں رہا کرتے تھے جو گھر کے مالک نے میری امی پہ ترس کھا کر انہیں دی تھی۔ امی ان کے گھر کا سارا کام کرتی تھی، صفائی ستھرائی سے لے کر کپڑوں کی دھلائی اور کھانا پکانے تک، اور اس کے بدلے میں انہوں نے اپنی بیٹھک ہمیں رہنے کے لیے مفت میں دے رکھی تھی۔ امی اس گھر کے علاوہ صادقہ خاتون اور ان کی بڑی بہن رابعہ خاتون کے گھر بھی کام کرتی تھیں۔ امی کی تھوڑی بہت تنخواہ سے ہمارے مہینے کے انڈے، دودھ اور فروٹ کے اخراجات پورے ہو جاتے تھے۔ باقی کا تھوڑا بہت خرچہ ابو جی کر لیا کرتے تھے۔ امی کو اس کے علاوہ بھی اگر کوئی کام ملتا تو وہ جھٹ پٹ حامی بھر لیتی۔ کسی کے کمبل دھو رہی ہیں، کسی کی مالش کر رہی ہیں، کسی کے گھر شادی ہے تو وہاں دن رات لگا رہی ہیں۔ امی کبھی محنت سے نہیں بھاگی تھی بلکہ محنت تو ان کے رقبے میں سرایت کر گئی تھی۔ ہماری اکثر مائیں اولاد کی خاطر بہادر بھی بن جاتی ہیں اور محنتی بھی۔ اس سب سے 2-4 اضافی پیسے ہاتھ آتے ہیں تو امی میرے لیے کپڑے، جوتے اور کھلونے خرید لاتی۔ پھر یوں ہوا کہ ابو کی نوکری چھوٹ گئی۔ نوکری تو چھوٹنا ہی تھی کہ ابو آئے دن کام سے چھٹی جو کر لیتے تھے۔ شاید ابو کو امی کی کمائی کھانے کا چسکا لگ گیا تھا، یا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ کام پہ نہیں جائیں گے تو بھی امی اتنی محنت کر لیں گی کہ ان کے حصے کی کمائی بھی گھر لا سکیں۔ سارا دن ٹی وی لگا کے بیٹھے رہتے اور اس سے اکتا جاتے تو کتابیں پڑھنے لگ جاتے۔ کبھی سارا دن گھر سے نہیں نکلتے اور کبھی گھر سے نکلتے تو پورا دن غائب رہتے۔ پہلے مجھے ابو جی سے بڑا عشق تھا، لیکن جیسے جیسے میں عقل کی سیڑھیاں عبور کرنے لگی تو مجھے ابو برے اور امی بے حد اچھی لگنے لگی۔ امی بالکل چٹی ان پڑھ تھی اور ابو جی BA پاس تھے، پھر بھی امی ہمارے لیے ایک کام کرنے والی مشین بن گئی تھی اور ابو ایک نکارہ پرزا۔ میری پڑھائی کی ذمہ داری امی نے ابو جی کو سونپی تھی، جسے ابو سر سے اتارنے کا ہی کام کرتے تھے۔ امی اور ابو جی کی اکثر اسی بات پہ تو میں ہو جاتی کہ امی اگر جسمانی مشقت کر رہی ہیں تو ابو جی اتنا تو کر دیا کریں کہ مجھے ڈھنگ سے پڑھا دیں، لیکن ابو جی کا بس نہیں چلتا کہ وہ یہ ذمہ داری بھی امی کے ناتواں کاندھوں پر ڈال دیں، جو پہلے ہی سارا دن مشقت سے چور چور بستر پر لیٹتی تو کمر درد سے ان کی آہیں نکل جاتی۔ میں چھوٹی تھی لیکن سب دیکھتی اور محسوس کرتی تھی۔ ہم جیسے گھروں کے بچے یوں بھی وقت سے پہلے ہی بڑے ہو جاتے ہیں۔ خیر تو بات ہو رہی تھی استانی جی یعنی صادقہ خاتون کی۔ صادقہ خاتون پہلے میرے لیے آنٹی ہی تھی، لیکن جب ایک دن امی نے مجھے کہا کہ اب سے شام میں میں صادقہ آنٹی سے پڑھنے جایا کروں گی تو وہ میرے لیے خود بخود استانی جی بن گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ ابو جی جو مجھے برائے نام ہی پڑھاتے تھے نے مجھے پڑھانے سے انکار کر دیا۔ یہ بہت کوڑ دماغ ہے، اتنا وقت لگاتی ہے یاد کرنے میں کہ ساری شام گزر جاتی ہے تو بھی اسے سبق یاد نہیں ہوتا۔ میں اسے نہیں پڑھا سکتا۔ ابو جی کے ہاتھ جھاڑ دینے پہ امی اور ابو جی کے درمیان ایک معمول کی لڑائی ہوئی اور پھر امی نے اگلے دن ہی صادقہ آنٹی سے بات کر لی کہ وہ شام میں مجھے پڑھا دیا کریں۔ باجی اب میری تنخواہ سے پیسے کاٹ لیا کرنا، بس میری بچی کو پڑھا دیں، اس کو میری طرح جاہل نہیں رہنا چاہیے۔ امی ساری محنت ہی میرے لیے کر رہی تھی، اگر میں ہی ایسے گوار رہ جاتی تو پھر فائدہ کیا تھا امی کی اتنی محنت کا؟ اس کی ضرورت نہیں ہے دردانہ، اور پھر بھلا تمہاری تنخواہ ہی کتنی ہے؟ میں شام میں فارغ ہی ہوتی ہوں، تم زہرہ کو بھیج دیا کرو۔ استانی جی کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ صبح وہ ایک مقامی اسکول میں نوکری کرتی تھی، شام فراغت میں گزار دیتی۔ اب سے تم استانی جی سے پڑھا کرو گی، جب چھٹی ہوا کرے تو گھر آ جایا کرنا، اسی ساتھ والی گلی میں تو ہے،
اور سنو، استانی جی کو تنگ نہیں کرنا، ہو سکے تو ان کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرنا۔ امی میرا بستہ تھامے مجھے استانی جی کے گھر چھوڑنے جا رہی تھی۔ یہ پہلی کلاس کی زہرا تھی جو سر ہلاتے امی کا ہاتھ تھامے استانی جی کے گھر ان سے پڑھنے گئی تھی، اور پھر یہ سلسلہ کالج تک چلتا رہا۔ استانی جی نے پہلے دن ہی مجھے اچھے سے سبق سکھایا، لکھوا کر یاد کروایا، بار بار دہرائی کروائی۔ زندگی میں پہلی بار مجھے خبر ہوئی کہ سبق کیسے سمجھا اور اچھی طرح سے ذہن نشین کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ابو جی مجھے سرسری سا پڑھاتے تھے، میں یا تو مر کر پاس ہوتی یا سرے سے پاس ہی نہیں ہوتی تھی۔ استانی جی کے پڑھائے سبق سے میں ہر ٹیسٹ میں پورے نمبر لے کر آتی۔ سارے مضامین پر مجھے عبور حاصل ہونے لگا، ہر چیز مجھے انگلیوں کی پوروں پر ازبر ہونے لگی، سبھی علوم مجھے فر آنے لگے۔ الفاظ کا ذخیرہ تھا جو میرے حافظے میں محفوظ ہوتا چلا گیا تھا کہ وہ سبق سے ہٹ کر بھی مجھے الفاظ اور ان کے معنی یاد کرواتی تھی۔ عملی مشاہدے کے لیے جتنا ممکن ہو سکتا جدوجہد کرتی کہ میں ہر شے کو اپنی آنکھ سے دیکھ سکوں۔ حساب کے سوالات کئی طریقوں سے حل کرواتی، کتاب سے ہٹ کر بھی مجھے حساب کے کئی سوالات کی مشق کرواتی۔ میں دوپہر میں ان کے گھر جاتی اور عشاء کی نماز کے بعد واپس آتی۔ میرے پاس کاپی، پینسل، ربڑ ختم ہو جاتے تو استانی جی جھٹ سے نکال کر مجھے پکڑاتی۔ میرے اچھے نتیجے پر کوئی چھوٹا موٹا تحفہ بھی مجھے دیا کرتی تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں مزید کوشش کروں۔ مجھے کتابوں اور علم سے محبت کرنا استانی جی نے ہی سکھایا تھا۔ ادب، آداب، اخلاقیات، معاشرتی آداب سب میں نے امی کے بجائے استانی جی سے سیکھا تھا۔ میری شخصیت دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں ایک ان پڑھ عورت کی بیٹی ہوں جو دوسروں کے گھروں میں کام کرتی ہے۔ میرے ایک اسکول کی ٹیچر کہا کرتی تھیں کہ کچھ لوگ پیدائشی استاد ہوتے ہیں۔ استانی جی ایسی ہی ایک استاد تھیں جنہوں نے مجھے علم سکھانے سے لے کر میری تربیت اور پرورش بھی کی تھی۔ ایسے استاد کی قدر کرنا چاہیے، لیکن یہی مجھ سے چھوٹ ہو گئی۔ ان کے میاں کا انتقال ہو گیا تو وہ اپنے بھائی کے گھر رہنے چلی گئیں۔ میں کالج سے یونیورسٹی آ گئی اور زندگی بے حد مصروف ہو گئی۔ میرے پاس وقت نہیں ہوتا تھا کہ میں استانی جی سے ملنے جا سکوں۔ کچھ سستی آڑے آ جاتی تھی کہ میں نے ان کی خیر خبر لینا چھوڑ دی تھی۔ یوں میرا استانی جی سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ امی کی زبانی کبھی کبھار خبر مل جاتی کہ وہ علیل رہتی ہیں۔ پھر ماسٹرز مکمل ہوا اور میں نے بھی PSC کے امتحان کی تیاری شروع کر دی۔ آج جب میں اپنا اپائنٹمنٹ لیٹر لے کر جا رہی ہوں تو مجھے استانی جی بڑی شدت سے یاد آ رہی ہیں۔ پنڈی پہنچ کر میں نے پہلا کام ہی ان سے ملنے کا کرنا ہے۔ اگلے دن ہی میں امی کو لے کر استانی جی کے بھائی کے گھر پہنچ گئی۔ اسٹور نما ایک کمرہ استانی جی کے ملکیت میں تھا۔ چارپائی پر پڑا وہ بے حد نجیب وجود استانی جی کا تھا، مجھے یقین نہیں آیا۔ ان کے ہاتھ آنکھوں سے لگا کر رونے لگی۔ یہ وہ وجود تھا جس نے مجھے زندگی سکھائی تھی، علم سکھایا تھا، میری شخصیت سازی کی تھی، اور آج کیسے یہ وجود بے بس حال چارپائی پہ پڑا اپنی تنہائی کے ساتھ آخری وقت پورا کر رہا ہے۔ استانی جی کو خون کا کینسر تھا۔ علاج کے لیے ان کے پاس پیسے تھے نہ ان کے بھائی کے پاس، سو آخری وقت یوں ہی گزار رہی تھی۔ میں نے اپنے PPSC میں 18ویں اسکیل کی نوکری کا بتایا تو استانی جی رو دیں۔ آج لگتا ہے زہرا نہیں صادقہ کامیاب ہوئی ہے۔ یہ شاگردوں کی کامیابی اتنی پیاری کیوں ہو جاتی ہے؟ میری کامیابی کا سن کر وہ اب بھی اسی طرح خوش ہوئی تھی جیسے ہمیشہ ہوتی آئی ہیں، اور میرے پاس اس مخلص خاتون کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ میرے ساتھ چلیں استانی جی، میں آپ کا علاج کرواؤں گی۔ اب میں اس قابل ہو چکی ہوں کہ آپ کے لیے کچھ کر سکوں۔ مجھے دکھ تھا کہ میں اب تک کیوں ان سے غافل رہی تھی، کیوں میں اپنی زندگی کی گاڑی چلاتے اتنا مصروف ہو گئی تھی۔ ان جیسا پیارا وجود جسے سر آنکھوں پر بٹھایا جانا چاہیے تھا، اس سے بے پرواہ ہو گئی۔ نہیں بیٹا، میں تمہاری ذمہ داری نہیں ہوں، انہوں نے انکار کر دیا۔ ذمہ داری تو میں بھی آپ کی نہیں تھی نا استانی جی، پھر کیوں اتنی جان مارتی رہی میرے لیے؟ کیوں مجھے ہر طرح سے قابل بنایا کہ میں دنیا میں جہاں گئی کامیابی ہی سمیٹتی رہی؟ رہنے دیا ہوتا نا مجھے دردانہ کام والی کی بیٹی، کیوں مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح قابل بنایا؟ ایسے کوئی کسی کے لیے کہاں کرتا ہے جو آپ نے میرے لیے کیا۔ لوگ تو پیسے لے کر بھی کسی دوسرے کے بچے کو اتنی محنت نہیں کرتے جتنا آپ نے مجھ پہ کی۔ وہ بالکل چپ چاپ مجھے دیکھتی رہیں۔ اس وقت آپ نے میرا ہاتھ تھاما تھا جب مجھے اس کی ضرورت تھی، انگلی پکڑ کر اونچ نیچ سے گزرنا سکھایا۔ آج میں آپ کو تھامنا چاہتی ہوں جب آپ کو میری ضرورت ہے۔
اور آپ انکار نہیں کر سکتی، میں جو کچھ بھی ہوں امی ابو جی سے زیادہ آپ کی وجہ سے ہوں۔ مجھے معاف کر دیں کہ میں نے یہ بیچ کے چند سالات کو بھلا دیا۔ اب میں اس غلطی کا مداوع کرنا چاہتی ہوں، مجھے کرنے دے استانی جی۔ خدا را میرا یہ حق مجھ سے مت چھینے۔ ان کے ہاتھ تھامے آنسو بہاتے میں کہے گئی۔ وہ خاموش تھیں لیکن نیم رضامند تھی۔ میں کل ہی آپ کو کسی اچھے ہسپتال میں لے کر جاؤں گی، آپ کا علاج شروع ہوگا۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ ہے، لیکن میں اپنی سی کوشش کروں گی، اس ایک امید پہ کہ میں نے دیر کر دی تھی، لیکن ابھی اتنی دیر نہیں ہوئی تھی۔ میں نے استانی جی کا سامان باندھنا شروع کر دیا۔ وہ علاج کی غرض سے میرے ساتھ جا رہی ہیں۔ زندگی میں کچھ رشتوں کے ہم سے بہت قرض ہوتے ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے اور جتنی توفیق ہو اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ بات مجھے استانی جی نے نہیں سکھائی، لیکن میں نے ان کے وجود سے نکلتی مثبت شعاؤں سے خود بخود سیکھ لی ہے۔ آپ بھی سیکھ لیں۔ برائے مہربانی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔